مرزا جیلمی جہنمی ہے. اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے, وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے. اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے. اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں, اس کو فوراً لگام دی جائے. مختصراً میں دین تصوف کے 24 نمبر یعنی کہ 12 ریفرنسز, کیونکہ 12 کا عدد تو میرے لیے بھی قابل احترام ہے 12 ربیع الاول کی نسبت سے. یہ کہتے تھے 24 جو ہے نا وہ گدھ کے حروف ابجد ہیں, گدھ گوشت خور ہے, اور وابی کے بھی حروف ابجد 24 ہے, وابی ایمان خور ہے. تو آدھے وابی یہ بھی ہیں, گستاخ یہ بھی ہیں. تو آدھے 24 نمبر حوالے میں پیش کرنے لگا ہوں. پہلا ریفرنس دین اسلام میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے مبارک بال تبرکن تقسیم کرتے تھے ایک دوسرے کو, اور نبی علیہ السلام نے خود کروائے. اور بخاری میں تو یہاں تک آیا کہ ہماری جو ماں تھی ام سلمہ, وہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک ان کے پاس تھے, وہ پانی میں گھول کر دیتی تھی, لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی. یہ ہے دین اسلام. اور دین تصوف میں باپا جانی کے موئے عطار تقسیم کیے جاتے ہیں. دیکھ لیجیے ویڈیو. یہ فرق ہے دین تصوف میں, چشتی رسول اللہ پارٹی میں اور دین اسلام میں. موئے عطار, موئے عطار نہیں, موئے عطار. موئے موئے ہو گئی ہے دادا صاحب کی گھوڑی. دیکھا پچھلے دنوں ان کے گھٹنے جواب دے گئے تو کرسی پہ بیٹھ کے وہ نا کھانا کھا رہے ہیں, اور باقاعدہ وہ ریکارڈنگ انہوں نے پری پلان کی ہے کیونکہ کالر مائک لگا ہوا ہے دونوں کو. وہ ابھی بطاری صاحب کہتے ہیں کہ باپا آپ تو پہلے زمین پہ بیٹھ کے سنت کے مطابق کھاتے تھے. اس کے آگے بھی ویسے کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے تو فضان سنت میں لکھا تھا کہ کرسی میز پہ بیٹھ کر کھانا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے, ہاں یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز نے بتایا تھا اور میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا ہے, تو مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے کھا لیں. مفتی صاحب سے کیوں مشورہ کیا؟ اور اگر کر ہی لیا تھا تو مفتی صاحب نے ڈاکٹر کے مشورے کو انڈورس کیا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. مفتی صاحب کو تو چاہیے تھا کہ آپ کو بتاتے کہ آپ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. ہاں یہی سکھایا نا انہوں نے ہمیں. مفتی صاحب نے ڈاکٹر کا مشورہ مان لیا اور اپنے باپا جانی کا مشورہ نہیں مانا. دیکھ لیں, خود انہیں دردیں ہوتی ہیں تو ڈاکٹروں سے مشورے کرتے ہیں اور آپ کو مزاروں میں بھیجتے ہیں. آپ کا پیشاب بند ہو تو آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھیجتے ہیں, اپنا پیشاب بند ہو تو آغا خان سے شفا انٹرنیشنل سے علاج کرواتے ہیں. لو سامو. تو باپا جانی بھی دادا صاحب کی گھوڑی پڑھ لیتے نا. اور آج کل انہوں نے ایک اور چیز مشہور کی ہے کہ جی جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اندھوں کو اللہ کے اذن سے آنکھیں دی تھی, باپا جانی نے بھی یہ کرامت اپنی جوانی کی عمر میں دکھائی ہوئی ہے. تو آج کل تو پھر مزید ان کی کرامتیں بڑھ چکی ہوں گی نا. تو سب سے پہلے تو جو انہوں نے اپنا وہ پوتا بٹھایا ہوا ہے معاویہ, جس کا نام رکھا ہے انہوں نے, جس کو اتنی موٹی آنکھیں لگی ہیں, وہ چھوٹا سا بچہ, اللہ تعالیٰ اسے شفا دے, اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے نا. بلکہ سب سے پہلے تو اپنی آنکھوں پہ پھیرے نا, خود بھی اینک لگائی ہوئی ہے بابا جانی نے, کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور لوگ پیچھے چل رہے ہیں. تو یہ ہے دین تصوف بمقابلہ دین اسلام. ریفرنس نمبر 2 دین اسلام میں ہے انہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں بھی چھپے ہوئے رازوں کا جاننے والا ہے. اور دین تصوف میں پتہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ملفوظات کے اندر جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری مفتی اعظم ہند, جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, اس میں تصور شیخ کا طریقہ لکھا ہے جو میں آج ویڈیو میں پہلی دفعہ بیان کرنے لگا ہوں. اسے پوچھا گیا یہ تصور شیخ کیا ہوتا ہے؟ دین تصوف, وہ کہتے ہیں نا پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے, پھر فنا فی رسول, پھر فنا فی اللہ. حالانکہ پوری زندگی فنا فی شیخ ہی رہتے ہیں, کیونکہ فنا فی شیخ والے کو فنا فی رسول کبھی بھی نہیں ملے گا. دین تو سٹارٹ ہی رسول اللہ سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بابے نہیں ہوتے. ہاں وہ بابے جو رسول اللہ کے وفادار ہیں, یعنی امام بخاری امام مسلم, وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بتاتے ہیں, اپنی نہیں. ان کے بابے غدار ہیں, وہ اپنی تعلیمات بتاتے ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے. تو وہ کہتے ہیں تصور شیخ یہ ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انوار ہے نا وہ پہلے نبی الاسلام کے قلب اطہر پر نازل ہو رہے ہیں, اور وہاں سے چھلک کر آپ کے پیر کے دل پر, اور وہاں سے آپ تک.
اور یہاں پہ انہوں نے ختم نہیں کیا, انہوں نے کہا حتیٰ کہ جب آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو نا, یہ تصور آپ سے دور نہیں ہونا چاہیے, یعنی پیر کا تصور آپ نے نماز میں بھی کرنا ہے. اور اس سے اگلی بات جو ان کو بری لگے گی وہ یہ انہوں نے کہی کہ تصور شیخ انہوں نے بتایا کہ کس لیول تک آپ نے ماننا ہے. وہ کہتے ہیں ایک پیر صاحب تھے, ان کا ایک مرید تھا, اس کی 2 بیویاں تھیں. اس نے ایک بیوی کے ساتھ رات کو ازدواجی تعلق قائم کیا, ایک کے ساتھ نہیں کیا. تو پیر صاحب نے ان کو صبح بلا کر پوچھا کہ تو نے دوسری بیوی کے ساتھ ناانصافی کیوں کی, یعنی اتنا خیال رکھا ہوتا ہے پیروں نے. آپ سوچ رہے ہوں گے پیر صاحب کو کس طرح پتا چلا, انہ علیم بذات الصدور. ہاں, ان کا یہ عقیدہ اپنے پیروں کے بارے میں دین تصوف میں. تو مرید نے کہا کہ حضرت وہ دوسری بیوی سو گئی تھی. تو پیر صاحب نے کہا نہیں سو نہیں, وہ جاگ رہی تھی. ہائے 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 ہائے. تو مرید نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا ساتھ جو پلنگ تھا اس میں میں لیٹا ہوا تھا. لو سامو روحانی طور پر, اوے باپا جانی جو تیرے تحفے یہ پیدا ہوئے نا, بلال قادری اور احمد رضا قادری تیرے بیٹے, جب تو ان کے لیے ان کی والدہ محترمہ کے پاس گیا تھا نا تو ضیاء الدین مدنی صاحب ساتھ والی چرپائی پہ موجود تھے. ہاں, اعلیٰ حضرت نے کہا ہے لو سامو دین تصوف کے فالوورز کے لیے یہ چھکا ہے. یہ سارے جا کے ان کی ماں ان سے پوچھیں, ان کی اولادیں ان سے پوچھیں کہ تمہارے پیر جو ہے وہ چرپائی پہ سال لیٹے ہوتے ہیں. یہ ان کے عقیدے ہیں. اور تمہارے پیر اتنے بے شرم ہیں. ویسے ہمیں پتا ہے کہ وہ تو اس چرپائی پہ بھی آ کے لیٹ سکتے ہیں, تم لوگ تو ساری عزتیں اپنے پیروں کے اوپر نچھاور کر دیتے ہو. اور یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے, کسی للو پنجو نے نہیں. ہاں, عشق و محبت, عشق و محبت. ہاں, اہل عشق جو. ہاں, لو سامو ریفرنس نمبر 3. دین اسلام میں بخاری مسلم میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولین اور آخرین جتنے گزر چکے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے, اللہ کے حضور ان کا خطیب اور شفیع بنوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے, آمین. اور دین تصوف میں کیا ہے؟ بایزید بستامی کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد. پھر اس پر اس نے اکتفا نہیں کیا, اس نے کہا کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, والعیاذ باللہ تعالی. اور کون نقل کر رہا ہے؟ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار, جسے منگولوں نے اور اس سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لوائی اعظم من لوائی محمد کی یہی باطل تعویل کی ہے جو تذکرۃ الاولیاء میں اس نے کی ہے. اعلیٰ حضرت بھی نہیں بچے گا, یہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا. عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. اور تمہارا اعلیٰ حضرت کہتا تھا کہ بازید کا جھنڈا رسول اللہ سے بھی بڑھ کر ہوگا. لو سامو. اور سیم جملے ویڈیو میں ریکارڈ کروائے مفتی حنیف قریشی نے کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود, یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. استغفر اللہ. یہ تو حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. تو اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں یہ چیز پڑ گئی ہے کہ انہوں نے بھی لوائی اعظم من لوائی محمد کی تعویل کی ہے.